جو کچھ میں نے کیا پی آر اے کے مشورے سے کیا اور تالہ بندی جو کی پی آر اے کے مشورے سے کی. صدیق ساجد صاحب وہ اسپیکر صاحب اب پورے بھائی پاکستان کا وہ کسٹوڈین ہے ہاؤس کے, پاکستان کے لوگوں کی آواز ہے. آپ بھی صحافیوں کے صدر ہیں وہاں پر, بڑا امپورٹنٹ, آپ بھی بڑے اتنے ہی قابل عزت اور قابل احترام ہیں. اب یہ جو اسپیکر صاحب نے کہا مجھے ذرا بالکل اسٹریٹ فارورڈلی بتائیں, یہ وہ درست کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو تنظیم ہے اس کے ساتھ مشاورت کے بعد تالہ بندی کی گئی؟ نہیں جی بالکل, تالہ بندی والا جو کام ہے وہ ہماری مشاورت کے ساتھ بالکل نہیں ہوا. ہم تو خود حیران تھے جب یہ 2 بجے کے قریب کل بتایا گیا کہ پریس گیلری اور پریس لاؤنج بند ہوگا اور آپ لوگ کیفیٹیریا میں جا کر بیٹھ جائیں اور اسکرینیں وہاں پہ لگا دیں گے, آپ کو چائے بھی دیں گے. تو ہم نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں تھا. جو آپ نے میرا شارٹ بالکل سروایا ہے میں اسی کے اوپر سٹینڈ کرتا ہوں. جو طے تھا وہ یہی طے شدہ بات تھی کہ جو ضابطہ اخلاق ہمارا ان کے ساتھ طے پایا تھا کہ اور ہمیں اسپیکر صاحب کو انفارم کیا تھا جو ہمارا ایک ان کے ساتھ پہلے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر صاحب جھوٹ بول رہے ہیں؟ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں, میں لفظ جھوٹ تو نہیں استعمال. کیا مطلب جو بندہ جھوٹ بول رہا ہے وہ جھوٹ ہی بول رہا ہے نا بھائی؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ تالہ بندی والا جو کام ہے, یہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہ تالہ بندی انہوں نے ہماری مشاورت سے کی, اس قسم کی کوئی مشاورت نہ. کوئی ایسا ممکن ہے کہ ان کے ساتھ ہماری کوئی ملاقات, کوئی اور لوگ پی آر اے کے بن کے چلے گئے ہوں وہاں پہ, اسپیکر صاحب کو انہوں نے چکما دے دیا ہو, کوئی خلائی مخلوق آ گئی ہو؟ خلائی مخلوق تو نہیں ہو سکتی, ملتے رہتے ہیں ان کے ساتھ جو لوگ ہیں. اب ہم 300 ممبرز ہیں پی آر اے کے, کوئی ان سے ذاتی حیثیت میں مل گیا وہ میں نہیں کہہ سکتا, لیکن ایز اے تنظیم ایز اے باڈی ہمارے اس معاملے کے اوپر جو میں نے آپ کو جو آپ نے شارٹ سنایا میں اسی پہ سٹینڈ کرتا ہوں. اور ہمارا اس میں اگر مجھے ایک بات بتائیے, میں پریزیڈنٹ ہوں, اگر میری ان کے ساتھ یا میرے سیکٹری کی یا کسی بھی عہدیدار کی ان کے ساتھ کوئی اس قسم کی کمٹمنٹ ہوتی ایز اے باڈی تو کیا ہم احتجاج کرتے اس کے اوپر؟ پھر تو ہم آرام سے بیٹھ جاتے, ہم کیفیٹیریا میں جا کے چلے جاتے. ہمیں کیا ضرورت تھی ہم وہاں پہ لابی میں اور اسپیکر چیمبر کا جو ہے وہ گھراؤ کرتے؟ ہماری ایسی کوئی کمٹمنٹ نہیں تھی, جو تھی وہ آپ نے شارٹ سنا دیا, اس پہ میں سٹینڈ کرتا ہوں. نہیں تو پھر اگر اسپیکر صاحب یہ کہتے ہیں کہ پی آر اے کی مشاورت سے کیا, غلط بیانی سے کام کرتے ہیں, مشاورت اس حد تک تھی کہ ہم ضابطہ اخلاق کی پابندی کریں گے, ہم نعرے بازی نہیں کریں گے, ہاتھا پائی نہیں ہوگی, کیونکہ وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ کوئی دوسرا گروپ ہے وہ وہاں پہ یہ کرے گا. ہم نے کہا ہم اپنے لوگوں کی ذمہ داری لیں گے جو پی آر اے کے ممبرز ہیں. اگر کوئی دوسرا گروپ لا کر بٹھاتا ہے, جس طرح فواد چودھری کا میں نے نام لیا, میں اس پہ بھی سٹینڈ کرتا ہوں. میں کل بھی میں نے نام لیا تھا پی آئی او کا, میں اس پہ بھی سٹینڈ کرتا ہوں. 93 کارڈ تھے ٹوٹل جو انہوں نے جاری کیے, 93. سمیع صاحب ہمارے 70% کارڈ نان جرنلسٹ کو دیے, پی آئی ڈی نے دیے. ہماری دی گئی لسٹ کا بیڑا کس نے غرق کیا؟ انہوں نے پی آئی ڈی. اچھا آپ مجھے ایک اور بات میں آپ کے سامنے اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اطلاعات و نشریات نے پی آئی او سے مل کے اوریجنل جنون صحافیوں کی جگہ کچھ لوگوں کو کارڈ جاری کر کے, کرائم رپورٹرز کو, کچھ لوگوں کو کارڈ جاری کیے اور اس کے بعد یہ تاثر دیا کہ وہاں پر 2 گروپس ہوں گے, ہلوڑ بازی ہو جائے گی, لڑائی ہو جائے گی. لیکن آپ نے اس کی بھی گارنٹی دی کہ آپ کے جو لوگ ہیں, پی آر اے کے جو ممبر ہیں, وہ کسی طرح کی کوئی کارروائی نہیں کریں گے. لیکن اسپیکر صاحب نے تالہ بندی کر دی اور اس کے بعد آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ سب کچھ پی آر اے کی مشاورت سے. یہ تو بہت بڑا سرین جھوٹ ہے. تو پھر وہ جو حلف ہے, وہ جو ایک صادق اور امین ہونا چاہیے ہمارے ایم این اے کو, سینیٹر کو, تو وہ پھر وہ حلف کہاں گیا علینا؟ سر دیکھیں کل فواد چودھری صاحب جب قومی اسمبلی میں تھے نا, تو ایک رپورٹر نے ان سے پوچھا کہ یہ جو ساری چیزیں یہ کیوں بند ہیں, تو انہوں نے کہا جی کرونا ہے. پھر رات کو وہ ایک شو میں گئے اور اس شو میں ان سے یہ سوال ہوا تو انہوں نے اس بات کی دوبارہ سے تصدیق کی. انہوں نے کہا جی کرونا ہے. اور آج اگر اسپیکر صاحب یہ بات کرتے ہیں تو دیکھ لیں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. صدیق صاحب یہ تو بڑی سنگین بات ہے. وہ کہہ رہے ہیں کرونا ہے, یہ کہہ رہے ہیں جی پی آر اے سے مشاورت کے ساتھ ہم نے کیا. یہ تو آپ کی تنظیم کو انڈرمائن کرنے کی کوشش نہیں ہے. نہیں, جتنی مرضی دیکھیں, یہ فواد چودھری کا ایجنڈا ہے. میں اب آپ کو کیا بتاؤں, ہمیں جو میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہمیں دھمکیاں دی گئی کہ ہم پی آر اے بند کر دیں گے. کل بھی دھمکیاں دی گئی, وزارت اطلاعات کی جانب سے دی گئی, پی آئی او کے آفس کی جانب سے دی گئی. وہ تو ان کا تو یہ ایجنڈا تھا اور یہ ہمیں کہا گیا تھا کہ ہم نے کسی صورت واک آؤٹ کامیاب نہیں ہونے دینا, ہم اپنے بندے بٹھائیں گے. اور آپ دیکھ لیجئے, اور وہ بندے دیکھیے وہی تو حد ہے, وہ بندے آئے. 70% کارڈ ان لوگوں کو دیے گئے جو نان جرنلسٹ لوگ تھے, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ پریس گیلری اور پریس لاؤنج بند ہو گیا تو وہ بھی ہمارے ساتھ آ گئے, احتجاج میں شامل ہو گئے. وہ تو کسی اور ایجنڈے پہ آئے تھے. اگر یہ جو ایک بات سے پھر میرا آپ ایک اور سوال ہے, فیک نیوز کی بات ہو رہی ہے تو غلط بیانی کرنا فیک نیوز ہے, تو اسپیکر صاحب خود پھر فیک نیوز کر رہے ہیں. اور وہ جو سواتی صاحب اور فواد صاحب نے جو بات کہی ہے الیکشن کمیشن کے بارے میں,
وہ تو خود پھر اس کا مطلب ہے کہ حکومت جو ہے اس کے جو اکابرین ہیں وہ تو خود فیک نیوز کی بات کر رہے ہیں, خود فیک نیوز سپریڈ کر رہے ہیں. تو یہ بڑی مشکل صورتحال نہیں بنا رہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اب تو میں نے کہا نا, میرا تو جو بیان ہے جو آپ نے شارٹ سنایا میں تو اس پہ اوپر سٹینڈ کرتا ہوں. جو ہمیں تھریٹس ملی ابھی تک جو مل رہی ہیں, جو ابھی تک منسٹری انفارمیشن والے کر رہے ہیں, ہم تو اس کے اوپر آج بلکہ ہم آئندہ کے لائحہ عمل کے حوالے سے ہماری پی آر اے کی ایگزیکٹو باڈی کی میٹنگ تھی. ہم تو اسپیکر قومی اسمبلی سے باقاعدہ ان سے اپنی باڈی کی اجازت سے ملاقات کے لیے جانا چاہ رہے تھے کہ جناب اس کے اوپر جو ہے وہ ان سے ملاقات کی جائے. اس کے اوپر بھی دوستوں کی اپنی اچھا, اس پہ آپ نے کوئی آفیشیلی کوئی ریئیکٹ کیا یہ جو, کیونکہ یہ تو سارے میڈیا نے چلایا, اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں میں تو بالکل پی آر اے کی مشاورت سے سب کچھ یہ جاری ہوا. اس کے اوپر بیان, وضاحتی بیان جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے ملک سعید صاحب کی جانب سے, اور انہوں نے یہ ہمارا آفیشیل یہی موقف ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں درست نہیں ہے. جو جہاں تک جو کمٹمنٹ تھی جو آپ نے وہ چلا بھی دی ہے وہی کمٹمنٹ تھی, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا. علینا, واٹ ڈو یو سے؟ سر یہ جو صدیق ساجد صاحب نے بات کی ہے بات تو بالکل ایسی ہے, اور جو اس سے پہلے الیکشن کمیشن والی جو آپ سٹوری کرے تھے اس میں صرف میں اتنا کہنا چاہوں گی کہ حکومت سے 2-3 میرے سوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس ملک کا خسارہ جو بڑے بڑے ادارے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں, لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں, مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ الیکٹرانک مشینز لائیں گے کہاں سے اور ان کو کس طریقے سے انسٹال کریں گے. اور دوسری جو سب سے بڑی بات ہے جو الیکشن کمیشن نے سوال بھی اٹھایا تھا, انہوں نے کہا تھا چلے ٹھیک ہے الیکٹرانک مشینیں لگ بھی جاتی ہیں لیکن جو کنیکٹیوٹی ہے وہ کیسے کریں گے آپ, اور سافٹ ویئر کے بغیر, اور سافٹ ویئر جو ہے وہ ریگڈ نہیں ہوگا یا اسے کوئی مینیپولیٹ نہیں کرے گا, اس کی گارنٹی کون دے گا؟ کیونکہ جو پچھلی دفعہ جو الیکٹرانک مشینز کی بات کی گئی تھی تو نادرا اس کی ذمہ داری لے رہا تھا, اور اس میں بھی نادرا کی کچھ آبجیکشنز تھیں جو رپورٹس موجود ہیں. ٹھیک ہے, نادرا کی اس میں بھی آبجیکشن تھی. اب تو آپ انگوٹھے کے بغیر ساری چیزیں کر رہے ہیں, جو چاہے جس کا دل چاہے. ابھی آپ بتا رہے ہیں ایف بی آر ہو گیا, کل کو یہ کہیں گے پورا الیکشن ہو گیا, آر ٹی ایس بیٹھ گیا وہ نہیں پتا چلا کیسے بیٹھا, کل کو یہ مشینیں بیٹھ جائیں گی وہ نہیں پتا چلے گا کیسے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان مشینوں کی سیکیورٹی کو کون یقینی بنائے گا؟ جس طرح کا ہمارے ہاں الیکشن سسٹم ہے, خاص طور پر ہمارے دیہاتوں میں, وہ جو ایک بندے نے کہا تھا ایک ایم این اے نے, اس نے کہا اگر اس میں کسی نے ایلفی ڈال دی پھر کیا کریں گے؟ کوئی اس کو اٹھا کے لے گیا پھر کیا کریں گے؟ پھر نہیں ہوگی نا, وہ جو اٹھا کے لے گا اس کے نہیں رکھ دیں گے. یہ تو فواد چودھری صاحب بتائیں گے ایلفی ڈل گئی تو اس کے بعد کیا ہوگا. نہ نکلے نا, پرچی جو نکل رہی وہ ایلفی ڈال دی, پرچی نہیں نکلے گی, آپ کا شناختی کارڈ بھی پھنس گیا اور جو بھی آئے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.